بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرثیہ میر انیس، آج 10 محرم الحرام، اور آپ منتخب اشعار سنیے۔ صبح عاشور سے لے کر آگے کا دن، یعنی آج کے ہی دن ابتدا سے لے کے پھر آگے تک۔ جب جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے۔ جب صبح ہوئی دیکھا سوئے فلک شے گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے۔ یعنی کہ امام عالی مقام جب یہ عاشور کی صبح سورج بلند ہو رہا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں یہ صبح ہے وہ صبح، مبارک ہے جس کی شام۔ شام غریبہ ہے لیکن شہادت کا دن ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی پانے کا دن ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ صبح ہے وہ صبح، مبارک ہے جس کی شام۔ یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام۔ یہ جو پیاسے ہیں یہ بس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں عزت و آبرو کے ساتھ، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام۔ لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، سب ہیں وحید عصر یہ غل چار سو اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ یہ امام علی مقام اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں۔ اور امام علی مقام کے انداز خطابت کے بارے میں انیس کیا کہتے ہیں؟ انیس کہتے ہیں تقریر میں وہ رمز و کنایا کہ لاجواب، تقریر میں وہ رمز و کنایا کہ لاجواب، نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبانیں شہد فصاحت سے کامیاب، لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے بسوں کے وہ کہ نمک سے بھرے ہوئے۔ اور اب عاشور کے دن کا منظر سنیے۔ کہتے ہیں کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول۔ کون سے پھول؟ خوشبو سے جن کی خلد تھا جنگل کا عرض و طول، دنیا کی زیب زینت کاشانہ بطول، وہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول، وہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول۔ اس باغ کے ساتھ کیا ہوا؟ ماہ اذا کے عشرہ اول میں کٹ گیا، وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں کٹ گیا۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، صبح عاشور، ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تشریف جانماز پہ لائے شہ زماں، سجادے بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں، صوت حسن سے اکبر میرو نے دی اذاں، ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ جناب علی اکبر نے اذان دی، سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ تلوار پہ جو نظر پڑی تو کیا ہوا؟ یاد آ گئے علی جو نظر آئی ذوالفقار، یاد آ گئے علی نظر آئی جو ذوالفقار، قبضے کو چوم کر شیدیں روئے زار زار، تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر آبدار، شوکت نے دی صدا کہ تیری شان کے نثار۔ اور عجیب شعر ہے، فتح و ظفر قریب ہو، ذوالفقار کے بارے میں کہہ رہے ہیں فتح و ظفر قریب ہو، نصرت قریب ہو، زیب اس کی تجھ کو ضرب عدو کو نصیب ہو۔ فتح و ظفر قریب ہو، یعنی ایک ذوالفقار کی زیب ہے، ایک شان ہے، ایک ذوالفقار کی ضرب ہے، تو کہا فتح و ظفر قریب ہو، نصرت قریب ہو، زیب اس کی تجھ کو ضرب عدو کو نصیب ہو۔ اب یہ داستان آگے بڑھتی ہے۔ حضرت عباس علمدار سے متعلق میر انیس کے اشعار سنیے اور پھر دیکھیے کہ کس حوالے سے اشعار ہیں۔ عاشور کا میدان ہے، اب سب میدان میں ہے۔ حضرت عباس سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو،
وفا شعار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، راحت رساں مطیع نمودار نامدار، عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، راحت رساں مطیع نمودار نامدار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ حضرت عباس سے متعلق کہا بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ اب یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ امام عالی مقام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مکالمہ ہوا کہ لشکر کا پرچم یا علم کس کے ہاتھ میں دیا جائے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ ساری باتیں کہیں حضرت عباس علمدار سے متعلق جو کہ آپ نے ابھی سنی۔ تو امام علی مقام نے کیا جواب دیا؟ آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن، آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن، ہاں تھی یہی علی کی وصیت بھی اے بہن۔ اچھا بلائیں آپ، کدھر ہے وہ صف شکن؟ اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن، یعنی کہ جب جناب زینب کبریٰ نے کہا تو امام علی مقام نے کہا کہ بالکل حضرت علی کی بھی یہی وصیت تھی، تو بلائیے حضرت عباس کو۔ اچھا بلائیں آپ، کدھر ہے وہ صف شکن؟ اکبر چچا کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس گئے، اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن، کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کو، چلیے پھپھی نے یاد کیا ہے حضور کو۔ عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دیں پناہ، زینب وہیں علم لیے آئیں بعز و جاہ، بولے نشاں کو لے کے شے عرش بارگاہ، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی۔ حضرت عباس کو علم پرچم سونپ دیا۔ اب حضرت عباس نے پرچم پانے کے بعد اگلا کام کیا کیا؟ منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، کیا کہا؟ ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب، یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب، آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب۔ حضرت عباس یہ دعا کر رہے ہیں کہ بابا جان، یعنی حضرت علی سے کہہ رہے ہیں یہ خواہش ہے کہ امام حسین سے پہلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب، آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب، سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے۔ یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور، شوہر کی سمت پہلے کنکھیوں سے کی نظر، لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر، زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ گر، فیض آپ کا ہے اور تصدق امام کا، عزت بڑھی کنیز کی رتبہ غلام کا۔ سر کو لگا کے سینے سے زینب نے یہ کہا، اب یہ حضرت عباس علمدار کی زوجہ اور جناب زینب کبریٰ یہ ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں۔ سر کو لگا کے سینے سے زینب نے یہ کہا، تو اپنی مانگ کوکھ سے ٹھنڈی رہے صدا، کی عرض مجھ سے لاکھ کنیزیں تو ہو فدا۔ حضرت عباس کی زوجہ کہہ رہی ہیں جناب زینب سے، کی عرض مجھ سے لاکھ کنیزیں تو ہو فدا، بانوِ نامور کو سہاگن رکھے خدا، بچے جئیں ترقی اقبال و جاہ ہو، سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو۔ یہ دعائیں دے رہی ہیں۔ اب آج کا ہی دن ہے، اب چچا بھتیجی کا مکالمہ سنیے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چچا بھتیجی یعنی حضرت عباس اور جناب سکینہ، کیونکہ یہ سارے واقعات آج کے دن ہی ہو رہے ہیں نا۔ سنیے، ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، چونکہ اب یہ سارا منظر ہو رہا ہے، ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم، کدھر ہے میرے چچا، عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا، شوکت خدا بڑھائے میرے امو جان کی، یعنی چچا جان کی شوکت، شان و شوکت خدا بڑھائے میرے امو جان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی۔ عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ، امو نثار پیاس سے کیا حال ہے، بتاؤ
بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق لیتے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں، پانی مجھے پلاؤ. یہ عجب مکالمہ ہے ایک چچا بھتیجی کا. حضرت عباس کو بڑی بڑی محبت تھی جناب سکینہ سے. تو یہ روز عاشور ایک عجب مکالمہ ہے کہ عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ. امو نثار پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ. بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق لیتے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں، پانی مجھے پلاؤ. تحفہ نہ کوئی دیجئے نہ انعام دیجئے، قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجئے. قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجئے. اب حضرت عباس رخصت ہو رہے ہیں. کیسے رخصت ہوئے یہ سنیے. جب حضرت عباس رخصت ہوئے تو اس رخصت کا عجب منظر ہے. بس چونکہ سیدانیوں کو معلوم ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے مقتل میں پلٹ کر نہیں آتا. سب جانے والوں کو قضا آ گئی رن میں. تو اب حضرت عباس جا رہے ہیں، یعنی کہ واپس نہیں آنا. اب حضرت عباس جا رہے ہیں، حضرت عباس نکل رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ شہ کے قدم پہ زینب زارو ہزی گری، شہ کے قدم پہ زینب زارو ہزی گری، بانو پچھاڑ کھا کے پسر کے قری گری، کلثوم تھر تھرا کے بروئے زمیں گری، باقر کہیں گرے تو سکینہ کہیں گری، اجڑا چمن ہر ایک گلے تازہ نکل گیا، ارے نکلا علم کہ گھر سے جنازہ نکل گیا. نکلا علم کہ گھر سے جنازہ نکل گیا. عباس گئے، پرچم لے کر گئے، شہید ہو گئے. جناب علی اصغر کی شہادت سنیے. یہی آج کے دن ہو رہا ہے. مقتل سے آئے خیمے کے در پر شہ زمن، مقتل سے آئے خیمے کے در پر شہ زمن، پر شدت عطش، یعنی پیاس کی شدت سے، پر شدت عطش سے نہ تھی طاقت سخن. پردے پہ، خیمے کے پردے پہ ہاتھ رکھ کے پکارے بست مہن، اصغر کو گاہوارے سے لے آؤ اے بہن. گہوارہ جھولا. اصغر کو گاہوارے سے لے آؤ اے بہن. پھر ایک بار اس مے انور کو دیکھ لیں، ایک بار دیکھ لیں اس چاند کو، پھر ایک بار اس مے انور کو دیکھ لیں، اکبر کے شیر خار برادر کو دیکھ لیں. اور پھر کیا ہوا؟ جناب علی اصغر شہید ہوئے. اب اشعار سنیے. جس دم تڑپ کے مر گیا وہ طفل شیر خار، جس دم تڑپ کے مر گئے وہ طفل شیر خار، چھوٹی سی قبر تیغ سے کھودی بحال زار، بچے کو دفن کر کے پکارے وہ ذی وقار، اے خاک پاک حرمت مہمان نگاہدار، اے خاک پاک حرمت مہمان نگاہدار، دامن میں رکھ اسے جو محبت علی کی ہے، دولت ہے فاطمہ کی امانت علی کی ہے. اب امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو بھی دفنا دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ کربلا کی گرمی کے بارے میں شعر سنیے. کہا گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں. اور خدا کی قسم جو لوگ جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی عجب گرمی ہے. گرمی کا اور 3 روز کی بھوک پیاس، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں. ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر، وہ حرارت کہ العما. رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. یہ تھا گرمی کا عالم. اور اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم. نہ دامن رسول تھا نہ سایہ علم، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، اودے تھے لب زبان میں کانٹے، اودے تھے لب زبان میں کانٹے، کمر میں خم. بے آپ تیسرا تھا جو دن مہمان کو، بے آپ تیسرا تھا جو دن مہمان کو، ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو. اب کیا ہوا؟ پیاس کا یہ عالم ہے. اور ایسے میں وہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ کہتا تھا ابن سعد کہ اے آسمان جناب، بیعت جو کیجئے اب بھی، بیعت جو کیجئے اب بھی تو حاضر ہے جام آب. فرماتے تھے حسین کہ او خان ماں خراب،
دریا کو خاک جانتا ہے ابن بو تراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن بو تراب، فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، آب بقا ہو تو میرے کام کا نہیں۔ تو اس پانی کی بات کر رہا ہے، اگر مجھے اس وقت کوئی بھی پانی مل جائے، آب بقا مل جائے، نہیں اب شہادت ہے، اب حسین سے شہادت پائے گا، اب شہادت امام علی مقام روز عاشور، بس اب یہ شہادت کے اشعار سنیے، لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر، ہائے ہائے فرزند فاطمہ کی یہ توقیر، ہائے ہائے بھالے وہ اور پہلو شبیر، ہائے ہائے وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر، ہائے ہائے غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے۔ امام علی مقام کی شہادت، جب امام علی مقام نے تلوار میان میں رکھی، اب کیا ہوا، جو اس سے پہلے امام علی مقام سے دور بھاگ رہے تھے جنگ کے دوران، جب امام نے تلوار میان میں رکھی، اب وہ ساری فوجیں پلٹ کر واپس آئیں، وہ گرد تھے، اب امام علی مقام ہے اور وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بھاگ رہے تھے، وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، آئے ہائے وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے، پتھر دل نے، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبیں پہ سنگ، کنیز کہہ رہے ہیں ایک پتھر دل نے پتھر مارا، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبیں پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا سبتے نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خدنگ، تھاما گلا جناب نے، تھاما گلا جناب نے، ماتھے کو چھوڑ کے نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے، نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ کے۔ شہادت کا وقت ہے، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے، تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے۔ بس اختتام ہو رہا ہے، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدا، اس وقت کون حق کے محبت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ بھیا بس آخری سلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کو ان الفاظ میں سلام پیش کر رہی ہیں، بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو، سوکھی زبان سے بہرے پیمبر جواب دو، ارے کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی۔